أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، 23 ذی الحجہ 23 ہجری بمطابق 31 اکتوبر 644 کو ایک ایرانی غیر مسلم اجمی غلام ابو لولو نے اپنی کسی ذاتی رنجش کی بنا پر فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ 3 دن کے بعد 26 ذی الحجہ 23 ہجری بمطابق 3 نومبر 644 کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زخمی ہونے کی حالت میں جب حضرت عمر کے جاں بر ہونے کی کوئی امید نہ رہی تو کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سوچ بچار کے بعد فرمایا، اگر میں کسی کو خلیفہ بنا دوں تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے بہتر تھے ایسا کر چکے ہیں، اور اگر نہ بناؤں تو بھی نامناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔ البتہ اگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو ان کو جانشین میں بنا دیتا، یا پھر اگر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتا تو اس کو خلیفہ میں بنا دیتا۔ مجھے ان دونوں پر بڑا اعتماد تھا۔ کہا گیا، اے امیر المومنین، آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا تجھے غارت کرے، واللہ میں خدا کی رضا نہ چاہوں گا کہ ایسے شخص کو خلیفہ بناؤں جو اپنی بیوی کو اچھی طرح طلاق بھی نہ دے سکتا ہو۔ معاملہ چونکہ سامعین کرام بے حد اہم تھا، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، میں نے ارادہ تو کیا کہ کسی شخص کو منتخب کر دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس کام کی ذمہ داری مجھ پر رہے گی، اس لیے خوف خداوندی سے میرا ارادہ فوت ہو گیا۔ بہرحال یہ 6 آدمی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ایک کو منتخب کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ اصحاب ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے، اور میں خلافت کا مستحق ان لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک خوش رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریق انتخاب کے متعلق فرمایا کہ فیصلہ کثرت رائے سے ہو۔ اگر دونوں طرف سے رائے برابر ہوں، یعنی ایک طرف 3 اور دوسری طرف بھی 3، تو پھر میرے لڑکے عبداللہ کی رائے لے کر فیصلہ فرما دیا جائے، اور اگر اس کی رائے قابل قبول نہ سمجھو تو وہ فریق غالب ہوگا جس طرف حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف ہوں گے۔ میرا احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے سوال ہے کہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے خلیفوں میں سے کسی ایک خلیفہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے اپنے جانشین کے حوالہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تقوی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اپنے پیش رو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی جیسا کوئی ادنا سا بھی نمونہ دکھایا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر تمہارے یہ خلیفے رشد و ہدایت یافتہ کہاں ہیں؟ تمہارے خلیفوں نے 100 سال میں صرف خلیفہ خدا بناتا ہے کہ جھوٹے نعرے لگانے، چندوں اور نذرانوں کے نام پر غریب احمدیوں کا خون چوسنے اور پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو چوہوں کی طرح کترنے اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی تحریروں میں تحریف و تبدل اور کانٹ چھانٹ کرنے کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ آپ سب کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا۔ سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سبز اشتہار، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 467 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پس مسلح موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نام بطور تفاول رکھا گیا تھا، جیسا کہ حضور علیہ السلام ان کی پیدائش کے موقع پر فرماتے ہیں، آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلح موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ سامعین کرام، یہ جو نام ہیں فضل، محمود، بشیر ثانی اور فضل عمر، یہ جو مسلح موعود ہے، مسلح موعود کون ہے؟ مسلح موعود وہ موعود ذکی غلام ہے جس کی الہامی پیشگوئی 20 فروری 1886 کو حضور صاحب نے تحریر فرمائی تھی، یا چلہ ہوشیارپور کے درمیان حضور صاحب کو یہ پیشگوئی ملی تھی موعود ذکی غلام کے متعلق۔ یہ جو موعود ذکی غلام ہے اس پیشگوئی کا مرکزی کردار ہے، اور آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس موعود ذکی غلام کو نشان رحمت قرار دیا ہے، اور اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں
تو قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص کر صورت مریم کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ذکی غلام ہے محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کو دیا گیا، یہ وہی جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام تھے، وہ بھی ذکی غلام تھے، وہ بھی موسوی جو سلسلہ کی مریم تھی ان کو یہ ذکی غلام وہ دیا گیا تھا۔ تو یہ محمدی مریم کو جو ذکی غلام 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسیح موعود میں دیا گیا ہے، یہ اس ذکی غلام یعنی موسوی ذکی غلام جو کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا اس کا یہ مثیل ہے، یہ قائم مقام ہے اس کا محمدی سلسلے میں۔ تو اس ذکی غلام کو ملہم نے، محمدی مریم نے مسیح موعود اپنی تحریروں میں اس کو خطاب دیا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسیح موعود ہوگا۔ مسیح موعود الہامی الفاظ نہیں ہیں بلکہ ملہم کے اپنے تجویز کردہ یہ الفاظ ہیں، یہ ٹرم ہے ذکی غلام کے متعلق۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ فضل محمود بشیر ثانی اور فضل عمر جو ہیں یہ اس ذکی غلام کے الہامی نام ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تفاول کے طور پر یعنی بشیر الدین محمود کا نام رکھا گیا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفاول کے طور پر کا مطلب یہ ہے کہ نیک شگون کے طور پر نام رکھا گیا حضور صاحب نے اپنے اس لڑکے کا۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے وہ پڑھا ہے، ان کا الفاظ پڑھے ہیں حضور صاحب کے، تو انہوں نے ان کو اس بچے کو کوئی مسلم موعود نہیں قرار دیا تھا۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ میرا بچہ مسلم موعود ہے، اور تفاول کے طور پر ان کا نام رکھا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذکی غلام ہے جس کو حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا، یہ مسلم موعود حضور صاحب کا روحانی فرزند تھا، کیونکہ یہ ذکی غلام حضور صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ اور اس حقیقت پر ملہم پر نازل ہونے والے 13 جو مبشر الہامات ہیں غلام کے سلسلہ میں، وہ ثابت کرتی ہیں اس بات کو کہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا ذکی غلام یعنی مسلم موعود ملہم کے گھر میں، تو پھر اس کا کوئی بھی لڑکا مسلم موعود نہیں ہو سکتا۔ وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی جو پیشگوئی ہے اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، اب میں جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب کی طرف آتا ہوں۔ آپ اپنی تقریر برکات خلافت انوار العلوم جلد 2 صفحہ 170 پر فرماتے ہیں، یعنی بابانگ دہل اعلان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد تھا، اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد انتخاب خلیفہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بیٹے سے اس میں مشورہ لیا جائے، لیکن اس کو خلیفہ بننے کا حق نہ ہوگا۔ سامعین کرام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم تقویٰ تھا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقویٰ کی باریک راہ تھی جس پر وہ چل رہے تھے، زندگی میں چلے۔ اور یہ جو اپنے بعد جانشین کے متعلق انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ بننے کا حق نہیں ہوگا، نہ میں بناتا ہوں، ہاں اس سے مشورہ لے لیجیے۔ تو یہ عظیم تقویٰ کی باریک راہ تھی جس پر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ساری زندگی چلتے رہے اور آخری سانس تک اس تقویٰ کو قطعاً نہ چھوڑا۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر انسان کے ہو، یعنی اللہ انسان کا فعل جو ہے، اس کی ہر حرکت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے، خوف ہے، جھلکتا ہو۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں اپنی زندگی دنیا میں گزارے، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ میں اگلی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا اگلا ایک اور بیان پڑھتا ہوں۔ یہ بیان بھی اسی کتاب کا ہے، یعنی برکات خلافت انوار العلوم جلد 2 صفحہ 171 پر، یعنی اگلے صفحے پر یہ الفاظ ہیں ان کے۔ وہ اپنی تقریر میں فرماتے ہیں، یہ تقریر یاد رکھیں کہ 1914 کا جو جلسہ سالانہ ہوا تھا قادیان میں، جس سال وہ خلیفہ بنے تھے، خلیفہ کیا بنے تھے بلکہ خلافت پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر۔ تو اسی سال یعنی جلسہ سالانہ جو تھا
دسمبر میں جو ہوا، یہ 27 اکتوبر کو ان کی یہ تقریر ہے برکات خلافت کے عنوان سے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں صفحہ 171 پر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھا بیان انہوں نے دیا۔ یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑی تقوی پر مبنی انہوں نے باتیں کی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو۔ ہاں اگر خدا تعالیٰ معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہی ہونا چاہیے کہ اگر خدا تعالیٰ کسی خلیفہ کے بیٹے کو معمور بنا دے، وہ تو اللہ کا کام ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اسلام میں یہ موروثی خلافت نہیں ہے، اس کا تصور نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں ہمیں خلفائے راشدین جو تھے محمدی سلسلے میں، ان سے پتہ چلتا ہے۔ وہ چاروں خلفاء جو تھے وہ کوئی موروثی نہیں تھے، ایک دوسرے کے بعد وہ آئے، وہ خلیفہ ہے، پھر بیٹا ہے اس کا، پھر اس کا بیٹا ہے، یہ نہیں تھا بات۔ چاروں خلفاء جو ہے مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب بھی دوست اور صحابی تھے، اور لیکن رشتہ داری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کی خلافتوں کے وقت۔ تو یہ جناب خلیفہ ثانی صاحب بھی یہ بڑی تقوی پر مبنی بات کر رہے ہیں اپنے اس بیان میں۔ آگے وہ کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، خاکسار کا آپ سب سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جو مذکورہ بالا بیانات دیے تھے، جو بھی میں نے پڑھے ہیں، ان بیانات میں کیا وہ نیک نیت تھے؟ میں جواباً گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ جانشینی یا خلافت کے حوالہ سے اپنے مذکورہ بالا بیانات میں وہ نیک نیت ہرگز نہیں تھے۔ اگر ان کے یہ بیانات سچائی پر مبنی تھے یا ہوتے، یا اپنے بیانات میں وہ نیک نیت ہوتے، تو پھر کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جماعت احمدیہ میں سے کسی ایسے نیک اور متقی انسان کا بطور جانشین تقرر نہیں کر سکتے تھے، جس کا ان کی فیملی اور ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہ ہوتا؟ کرنا چاہیے تھا۔ اگر ان کے یہ بیانات جو ابھی میں نے پڑھے ہیں نیک نیتی پر مبنی ہوتے، اگر وہ نیک نیت ہوتا ان بیانوں کو دینے سے، تو اس کو چاہیے تھا وہ یہ کام کرتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یقیناً خلیفہ ثانی صاحب بھی ایسا کر سکتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کا ایسا نہ کرنا ثابت کرتا ہے سامعین کرام کہ آپ کے بیانات نیک نیتی پر مبنی نہیں تھے۔ یعنی خلیفہ ثانی صاحب کے بیانات جو ابھی میں نے پڑھے ہیں برکات خلافت، جو ان کی تقریر میں سے میں نے پڑھے ہیں جو انہوں نے دیے تھے، یہ نیک نیتی پر بیان نہیں تھے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے بیانات احمدیوں کو دھوکہ دینے اور انہیں خوش کرنے اور خوش رکھنے کے لیے دیے تھے۔ یہ مکر تھا ایک، وگرنہ آپ کے بیانوں میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ سامعین کرام، بیان ایک اور چیز ہوتا ہے، مثلا میں کوئی بیان دے دیتا ہوں، لیکن عمل جو ایک اور چیز ہوتا ہے۔ اگر میں جو بیان کرتا ہوں میرا عمل بالکل اس کے الٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا بیان بالکل جھوٹ پر مبنی تھا یا ہوگا۔ یہ مکر ہوگا میرا لوگوں کے آگے کہ میں کرتا کچھ ہوں اور کہتا کچھ ہوں لوگوں کو۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی انسان کا بیان تو جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ عمل کرتا ہے تو عمل جو ہوتا ہے ہمیشہ سچ ہوتا ہے، وہ اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر، اگر ایک انسان لوگوں کو یہ نہیں تلقین کرتا بھی تم سچ بولو، یہ بیانات نہیں دیتا، تشہیر نہیں کرتا، تبلیغ نہیں کرتا لوگوں کو، لیکن ہمیشہ وہ نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بالکل اس کا عمل سچ ہے۔ اگر اس نے یہ سچ بولنے کی تلقین نہیں بھی کی، تب بھی چونکہ وہ ہر معاملہ میں ہر جگہ پر وہ سچ بولتا ہے، تو اس کا عمل جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک دوسرا انسان ہو، وہ یہ تبلیغ کرتا پھرے، لوگوں کو نصیحتیں کرے کہ سچ بولو، تم سچ بولو، خود اپنی زندگی میں قدم قدم پر وہ بندہ جھوٹ بولتا پھرے،
تو ہم یہی کہیں گے نا کہ اس بندے کے قول و فعل میں تضاد ہے. وہ بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں. اس کا بیان دینا سچ بولنے کے متعلق یہ اس کا مکر ہے، کیونکہ اس کا عمل اس کے ساتھ نہیں ہے. ایسے ہی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھا، یہ جو ابھی میں نے بیانات ان کے پڑھے ہیں، برکات خلافت جو ان کی تقریر تھی، یہ سارے بیان جھوٹ پر مبنی تھے. ان میں کوئی صداقت نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کچھ نہیں کیا جو انہوں نے 1914 میں بیانات دیے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانشین کے لیے سامعین کرام جو خلافت کمیٹی بنائی تھی، کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خلافت کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا تھا. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے سچائی. لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے بعد بظاہر اپنے کسی بیٹے کو جانشین نامزد نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے اپنے بعد اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے نہ صرف جماعت احمدیہ کی مجلس شورا سے خلیفہ کے انتخاب کا حق چھینا، یہ ان کا کارنامہ ایک، یعنی کہ مجلس شورا خلیفہ نہیں بنائے گی، کیونکہ ان کی نیت غلط تھی، بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا. اس نے یہ جو جماعت احمدیہ کی وہ مجلس شورا تھی اس سے یہ حق چھین لیا، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ بہت زیادہ ممبر ہوں گے، وہاں پہ تو ہمارا دا نہیں چلے گا، تو خلافت تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اقتدار تو ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ جو مجلس شورا تھی جماعت احمدیہ کی اس سے یہ حق چھین لیا. دوسرا، اپنے پسندیدہ منظور نظر اور خوش آمدی قسم کے ملازمین کی ایک ایسی مجلس انتخاب بنائی جو آپ کی فیملی سے باہر کسی کو خلیفہ بنانے کا سوچ بھی نہ سکے. یہ دوسرا کام انہوں نے کیا. کیا یہ فریب کار انسان نہیں تھا؟ یعنی 1914 میں یہ تقریر یہ کرتا ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ خلیفہ کے بعد بیٹا اس کا نہیں ہونا چاہیے. تو کام سارے وہ کیے اس نے کہ جس کے نتیجے میں کہ ان کی خلافت سے ان کے خاندان سے باہر خلیفہ کو کسی کو بنا ہی نہ سکے. تبھی سامعین کرام ملازموں کی اس خاندانی مجلس انتخاب نے، جو انہوں نے اپنی بنائی تھی خاندانی مجلس انتخاب ملازموں کی، تبھی اس مجلس خاندانی مجلس انتخاب نے آپ کے بعد یکے بعد دیگرے پہلے آپ کے 2 بیٹوں کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد آپ کے نواسے کو بطور خلیفہ خامس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. تو کون سی وہ مجلس انتخاب ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے جس کا عام جماعت احمدیہ جو ہے ساری ان کو تعلق ہی نہیں ان سے، نہ ان کے نمائندے ہی نہیں ہیں. وہ تو ملازم ہیں خلیفہ کے ہوتے، تو ان کے ملازموں کی وہ بنا لی. کوئی صاحب رائے لوگ نہیں ہیں اپنے، وہ سب ملازم ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو وہی کچھ کرنا جو خلیفہ نے ہمیں اشارہ دینا. اس قسم کے سامعین کرام مکر و فریب کرنے والا شخص، یا جس کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہو، کہے کچھ اور کرے کچھ، ایسا مکار اور فریبی انسان کو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت دے سکتے ہیں؟ وہ فضل عمر کیسے ہو سکتا ہے؟ چے نسبت خاک را با عالم پاک. سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کے حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب اپنی ایک معرکۃ الآراء مضمون میں لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا زخمی نہیں ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا پورا مدینہ زخمی ہو گیا ہے، خلافت اسلامیہ زخمی ہو گئی ہے، اس سے بھی زیادہ یہ کہ خود اسلام پاک زخمی ہو گیا ہے. غم میں ڈوبے ہوئے لوگ عیادت کے لیے آتے تھے اور بے اختیار آپ کی تعریفیں کرتے تھے. اب ہر مسلمان کو سب سے پہلا فکر یہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت کا محافظ کون ہوگا. جتنے لوگ آتے عرض کرتے امیر المومنین اپنا جانشین مقرر کرتے جائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقاضا سنتے اور چپ ہو جاتے. آخر ارشاد فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ موت کے بعد بھی یہ بوجھ میرے ہی کندھوں پر رہے؟ ایک شخص نے کہا، آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بیٹے کو خلیفہ کیوں نہیں مقرر کر دیتے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کو مخاطب ہو کر، اے شخص خدا تجھے غارت کرے،
اے احمدی بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کی نامزدگی کی تجویز دینے والے کو کہا خدا تجھے غارت کرے۔ اس سے پتہ ملتا ہے کہ موروثیت غارت گری ہی کی ایک دوسری شکل ہے۔ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد جماعت احمدیہ میں موروثیت کا آغاز جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ہی کیا تھا۔ میرا احمدی بھائیوں سے سوال ہے کہ جماعت احمدیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رویے کے بالکل الٹ موروثیت یعنی غارت گری کا آغاز کرنے والا غارت گر کیا فضل عمر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عبد الجبار ثاقب، سامعین کرام، ایک رائٹر ہے، وہ مورخہ 9 مئی 2011 کی خبر اخبار میں اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں سپیدہ سحر ابھی نمودار ہوا، اس اندھیرے میں شیر فروش کے کچے مکان میں ماں بیٹی کے مابین مکالمہ جاری ہے۔ مکالمے کی زبان بہت سادہ لیکن جذبات ایسے پاکیزہ کہ شعر و ادب کے شاہکار اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ یہ سچ ہے اور سچ میں بڑی قوت ہوتی ہے اور وہ خود کو منوا کر رہتی ہے۔ اس بوسیدہ مکان میں گفتگو کرنے والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو میں کوئی دوسرا شریک نہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ دروازے کے قریب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگائے کھڑے ہیں۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی از راہ ادب خاموش کھڑی ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ اس کے حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا تو اس کے لہجے میں ذرا تلخی آ گئی۔ سنتی نہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تیرا باپ دودھ لے کر فروخت کرنے کے لیے بازار جائے گا، آج دودھ بھی کم ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوگا، دودھ میں پانی ملا کر اس کی مقدار بڑھا۔ اب بیٹی سے رہا نہ گیا، اس نے کہا ماں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ چند دنوں پہلے کیا آپ نے خلیفہ کی منادی نہیں سنی تھی؟ بیٹی کے جواب پر ماں ہنس پڑی، ارے بے وقوف، تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ منادی تو میں نے بھی سنی ہے، لیکن کیا یہاں امیر المومنین موجود ہیں؟ ان باتوں کو چھوڑ، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر۔ بیٹی نے کہا ماں، یہاں نہ امیر المومنین موجود ہیں نہ وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کا خدا تو موجود ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اسے ہم کیا جواب دیں گے؟ آخر ایک دن اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ماں، یہ دن تو تنگی ترشی سے گزر ہی جائیں گے، قبر کی رات اور حشر کا دن کیسے گزرے گا؟ بات ختم کرنے کے بعد جب بیٹی نے مڑ کر دیکھا تو ماں کے چہرے پر آنسوں کے تارے جھلملا رہے تھے۔ صداقت نے خود کو منوا لیا تھا۔ دوپہر کے وقت جو شیر فروش بازار سے لوٹا تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ بیوی نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے جو اتنے خوش نظر آ رہے ہو؟ جواب دیا کہ پگلی، تو گھر میں بیٹھی ہے، اٹھ اور تیاری کر، محلے والوں کو خبر دے، آج شام تیری بیٹی خلیفہ کی بہو بنے گی، فاروق اعظم کے بیٹے عاصم کی بیوی۔ بیٹی نے یہ سنا تو شرما کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ قدرت نے اسے خوف کا کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ آگے چل کر اسی شیر فروش کی بیٹی کی شاخ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا گل سرسبز پھوٹا تھا۔ سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ملک عرب کے ایک مقتدر حکمران تھے۔ آپ کی حکومت لاکھوں مربع میل یعنی 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے 9 شادیاں کیں اور آپ کے کل 14 بچے تھے، 10 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ آپ کی ایک بیٹی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقتدر حکمران ہوتے ہوئے بھی بنی نوع انسان کو انسانوں کے برابر ہونے کا درس اس طرح دیا
کہ آپ نے ایک غریب شیر فروش، یعنی جس کو پنجابی میں دودھی کہتے ہیں، دودھی کی غریب بیٹی کو اپنی بہو ہونے کا اعزاز بخشا تھا۔ اسی شیر فروش کی بیٹی کے نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق 2 صدی ہجری کا اور عالم اسلام کا پہلا مجدد ہونے کا شرف بخشا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، خلیفہ ثانی صاحب نے کل 7 شادیاں رچائی تھیں۔ آپ کے کل بچوں کی تعداد 24 ہے۔ 2 بچے شیر خارگی میں فوت ہو گئے تھے، باقی 22 بچے بڑے ہوئے اور انہوں نے نارمل عمریں پائیں۔ مرزا محمود احمد اپنی زندگی میں بطور خلیفہ لاکھوں کی جماعت کے سربراہ رہے، لیکن ان کی حکومت صرف اپنے مریدوں پر ہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کسی غریب شیر فروش یا سبزی فروش یا کسی مزدور کی غریب کی متقی بیٹی کو آپ نے اپنی بہو نہیں بنایا تھا۔ اسی طرح آپ سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ آپ کسی سبزی فروش یا کسی شیر فروش یا کسی غریب مزدور کے متقی بیٹے کو اپنی دامادی کا شرف بخشتے۔ سارے بچوں کے رشتے اپنے جیسے امیروں اور جاگیرداروں یا کرنلوں اور جنرلوں کے گھروں میں کیجیے۔ میں سامعین کو یہاں پر آگے بات بتانے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو واضح رہے کہ میں نے اپنے بچوں کی شادیاں جاگیرداروں، کرنلوں اور جنرلوں کے گھروں میں نہیں کی، بلکہ خاکسار کے بیٹوں کے گھروں میں غریب مزدوروں کی بیٹیاں ہیں، بلکہ ایک تو غریب دودھی ہی تھا۔ لیکن خلیفہ ثانی صاحب جو نعرے لگاتے تھے فضل عمر ہونے کے کہ جی یہ میں مسلم موعود ہوں اور وہ مسلم موعود فضل عمر بھی ہے، میں وہ بھی ہوں۔ آج کل بھی فضل عمر فاؤنڈیشنیں بنی ہوئی ہیں، بعد میں بھی ان کے کام کیا تھے؟ میرا احمدی بھائیوں سے سوال ہے کہ جب مرزا محمود احمد نے وہ کام ہرگز نہیں کیے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقتدر حکمران ہوتے ہوئے کیے تھے، تو پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب فضل عمر کے ٹائٹل کے مصداق کیسے بن گئے؟ ان کو تو یہ توفیق بھی نہ مل سکی کہ فضل عمر کا لقب اپنے اوپر چسپاں کرنے سے پہلے کم از کم دکھاوے کے طور پر ہی کسی غریب احمدی کی متقی بیٹی کو اپنی بہو بناتے، یا کسی غریب احمدی کے متقی بیٹے کو اپنی دامادی کا شرف بخشتے۔ وہ تو یہ تب کام کرتے اگر وہ فضل عمر ہوتے، وہ تو تھے ہی نہیں۔ آپ کے سارے کام اور آپ کی ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل اور آپ کے نمونہ کے بالکل الٹ اور برخلاف تھی، تو پھر آپ فضل عمر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سامعین کرام، میرا آپ لوگوں سے آگے اس سوال ہے، یہ غور کریں اس پہ۔ جب بھی میں اپنی کسی مضمون میں حدیث مجددین کا ذکر کرتا ہوں اور یا خطبے میں ذکر کرتا ہوں تو بعض لوگ جماعت احمدیہ قادیان سے تعلق رکھنے والے اس حدیث مجددین پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ حدیث سچی نہیں، اگر سچی ہے تو وہ گزشتہ صدیوں کے وہ مجدد کون تھے، کیا انہوں نے دعوے کیے تھے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے عرض کرتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں کہ جناب حضرت مرزا صاحب السلام حکم و عدل تھے، آپ نہیں ہیں۔ حدیث مجددین کے متعلق جو آپ کا فتویٰ ہے وہ چلے گا، آپ کے نہیں چلیں گے۔ حضرت حکم و عدل علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں سینکڑوں جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچا قرار دیا ہے، اور اپنی صداقت کا پہلا ثبوت جو نشان امت کے آگے پیش کیا وہ حدیث مجددین ہی تھی۔ آج کل جو بحث مباحثہ ہوتا ہے، کچھ منافق قسم کے لوگ اس پہ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ حدیث سچی نہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔
حضرت مرزا صاحب صاحب کے زمانے میں بھی اس قسم کے سوالات ان پر ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کے بڑے جواب دیے محکم، اور یہ حقیقت الوحی میں یہ باتیں ساری ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس قسم کے سوال کیے کہ آپ گزشتہ مجددوں کے نام بتائیں، تو حضرت حکیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ گزشتہ نبیوں کے نام بتا دیں، کہاں کہاں آئے تھے، کب آئے تھے، تو میں مجددوں کو بتا دوں گا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، انسان تو نہیں، اللہ کو پتہ ہے امت اتنی پھیلی ہوئی ہے، کس جگہ پر کب انہوں نے اللہ نے مجدد کھڑا کر دیا اور اس نے اپنی مشن مکمل کیا رسالت کا یا اصلاح کا، تو یہ انسان کو تو نہیں پتہ۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ حضور اسلام جو حکم عدل تھے، انہوں نے اس حدیث کو سچا قرار دیا اور سینکڑوں جگہ اپنی کتابوں میں لکھا۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث پر، سب سے پہلے تو جو خلفاء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خلیفے ہیں، وہ ساری اس کی اولاد ہے، وہ ساری یہ حدیث کو کہتی پھر رہی ہے کہ یہ حدیث ہی جھوٹی ہے۔ مرزا ناصر نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ وہ کہتے رہے ہیں ساری زندگی اپنی یہ حدیث ہی جھوٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہیں مودودی صاحب کے خیالات، جس نے مرزا صاحب علیہ السلام کا سخت مخالف تھا، اس نے جو کتابیں لکھیں اور جماعت احمدیہ کی مخالفت کی تھی مرزا صاحب کی جماعت کی، اس کے یہ خیالات تھے یہ حدیث نعوذ باللہ من ذالک جھوٹی ہے، ٹھیک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مرزا صاحب صاحب کی جانشینی کا دم بھرنے والے یہ خلیفے، جانشین ہونے کا دعویٰ کرنے والے، پیروی کر رہے ہیں اس حدیث کے معاملے میں مودودی صاحب کی۔ تو آپ خود غور کرو کہ جو لوگ مودودی کے پیراکار ہوں، ان کو چاہیے تھا جماعت اسلامی میں چلے جاتے۔ آج کل بھی جو اعتراض کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیں۔ یہ تو مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت ہے، جنہوں نے سینکڑوں جگہ اس حدیث کو سچا قرار دیا تھا۔ تم نے اگر کرنی ہے مخالفت اس حدیث کی، شوق سے کرو، لیکن پہلے پھر یہ اعلان کر دو کہ ہمارا مرزا صاحب علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم مرتد ہو گئے ہیں۔ مانا تھا ہمارے بزرگوں نے، لیکن ہم نہیں مانتے، اور بڑے شان سے جماعت اسلامی میں جا کے داخل ہو جاؤ، وہاں پہ مودودی کی پیروی کرو۔ انہوں نے تو یہی بات کہی تھی جو تم آج کل کرتے پھر رہے ہو، میرے مخالف، اور جماعت احمدیہ کے جو خلیفے بنے پھرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی جھوٹی ہے، نعوذ باللہ، اس کا تو قرآن میں بھی ذکر نہیں ہے۔ آپ کے خلیفہ خامد صاحب نے غالباً 2011 میں خطبہ جمعہ میں تو یہ کہہ دیا، نہ اس حدیث کا قرآن میں ذکر ہے نہ حدیثوں میں ذکر ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، بڑی دکھ والی باتیں ہیں۔ میں احمدیوں سے کہتا ہوں کہ یہ عجیب تمہارے خلیفے ہیں، اور یہ تمہاری عجیب فضل عمر تھا کہ سارے کام اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل جو نمونہ تھا اس کے خلاف کیے، لیکن بیان وہ دیتا رہا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سمجھتا ہوں کہ خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کیا اس نے کیا، آپ تمہارے سامنے سارا عمل ہے اس کا، کہ 100 سال میں پہلے وہ 52 سال خلیفہ رہا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بڑھا، پھر اس کے بعد پھر اگلا بیٹا، اس کے بعد پتہ نہیں وہ خلیفہ رابع صاحب کہ میرے آگے میں نے دعویٰ رکھا ہوا تھا، وہ اتنی گھبرا گئے تھے، اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے میری زندگی میں، میرے دعوے کی بات سے اپنی زندگی میں، وہ تو 250 میں گرتے پھر رہے تھے، پھر اس گھبراہٹ میں ہی پھر وہ یہ اس کو مسوری ملا تو اس کو وہ کر گئے۔ 1998 میں خطبہ جمعہ میں اس کو اپنی وہ جو خاندانی ہے ان کی مجلس انتخاب، ان کو یہ بالواسطہ بتا گیا کہ میرے بعد یہ مرزا مسرور خلیفہ ہوگا، یعنی کہ یہ کہہ گئے کہ آپ میری جگہ پر بیٹھیں، میں چلتا ہوں۔ کیا اس کا کیا مطلب تھا؟ یہی تھا، وہ خلیفہ بنا رہے تھے، جانشین بنا رہے تھے، اور گھبراہٹ میں اس کو یہ بھی نہ ملا کہ میں موزوں جگہ شخص کو اپنے بعد کو خلیفہ، اگر میں نے یہ کرنا ہی ہے کام تو کسی پڑھے لکھے آدمی کو میں اپنی بات اپنی جانشینی کے طور پر بتا کے جاؤں۔ تو یہ تو حدیث مجددین کے بارے میں جماعت احمدیہ قادیان کے بعض جیلے جو ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی یہ باتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ کرنی ہے، مخالفت کرو حدیث کی، مجددین کی، لیکن مرزا صاحب سے تمہارا کیا تعلق ہے، چھوڑ دو اس کو۔ مرزا صاحب سامنے تو اس حدیث کو سچا قرار دیا سینکڑوں جگہ پر، اور اپنے دعوے کی بنیاد اس پر رکھی۔ اگر تم نے کرنی ہے مخالفت، جماعت اسلامی میں چلے جاؤ، مودودی کی پیروی کرو۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں عملاً مسلمانوں کو اور تمام دنیا کو انسانی مساوات کا اس طرح سبق دیا کہ آپ نے ایک غریب دودی کی مت کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر امت محمدیہ کے آگے عملاً انسانی مساوات کا درس پیش کر دیا۔ یہ عمل کیا انہوں نے، نعرے نہیں لگایا خلیفہ ثانی کی طرح جو ساری زندگی وہ دعوے کرتا رہا کہ میں فضل عمر ہوں۔
اس نے بیان نہیں دیے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، عمل دکھایا تھا. لیکن برخلاف اس کے، یعنی برخلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جناب خلیفہ ثانی صاحب جھوٹے طور پر شعر سنا سنا کر عاملیوں کو خوش تو کرتے رہے اور انہیں بیوقوف تو بناتے رہے کہ مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق نہ باقی شاہ و گدھا کا. یہ ان کے شعر ہیں. لیکن انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کسی غریب کی مت کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر، یا کسی غریب احمدی کے مت کی بیٹے کو اپنا داماد بنا کر شاہ و گدھا کے فرق کو عملاً مٹایا نہیں تھا. یہ صرف نعرے تھے ان کو، شعر سنانے، لوگوں کو خوش کرنا، یہ کام وہ کرتے رہے. یہ مکر تھے اس کے سب کے، اس بندے کے. اے میرے احمدی بھائیوں، تو پھر بشیر الدین محمود احمد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فضل عمر کیسے ہو گئے؟ خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے مصر کے گورنر آتے ہیں. تو آپ کھانا تناول فرما رہے تھے. اس نے دیکھا کہ کھانے میں جو کی روٹی ہے. اس نے کہا مصر سے کافی مقدار میں گیہوں آ رہا ہے، آپ گندم کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں ہر فرد کو جو کی روٹی میسر ہے. جس دن آپ مجھے اس بات کا یقین دلا دیں گے کہ ہر فرد کو گندم کی روٹی مل رہی ہے، اس دن میں بھی اسی گیہوں کی روٹی کھاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مملکت میں ایک فرد بھی ایسا ہو جسے گیہوں کی روٹی میسر نہ آتی ہو اور سربراہ مملکت گیہوں کی روٹی کھائے. جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اس قدر اسرت کی زندگی گزار کر خود کو مشقت میں کیوں ڈال رہے ہو، تو آپ نے اس کا یہ جواب دیا، وہ اسلامی مملکت کے سربراہ کے احساس ذمہ داری کا صحیح آئینہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں رعایا کی دیکھ بھال کیسے کر سکتا ہوں جب تک مجھ پر وہی کچھ نہ بیتے جو رعایا پر بیتتی ہے. یہ ہے وہ اصل جو اسلام ہے. یہ ہے وہ تعلیم جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود میں پوری کر کے امت کو آگے دکھائی. اور یہ وجود جو تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ وجود تھا، اور یہ تھے ان کے عمل. تو ہمارے جماعت میں خلیفہ اول کے بعد پھر نعرے تو لگے فضل عمر کے، باتوں تو بہت کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن ان کا عمل زیرو، بالکل الٹ. اللہ تعالیٰ سامعین کرام سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اے مومنو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو بخوبی آگاہ ہے. سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل آج تک ضرب المثل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے. عدل کے معاملہ میں اپنی اور غیر کا فرق نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ انصاف کی خاطر اپنی اولاد کو بھی معاف نہ کیا. آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن مصر میں تھے. ایک دن انہوں نے ابو سروا کے ساتھ نبیذ پی لی اور ان پر نشہ طاری ہو گیا. اگرچہ والی مصر حضرت عمر
بن عاص نے اپنے گھر میں ان پر حد لگا دی تھی، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مدینہ طلب کیا۔ جب آپ کے صاحبزادے آپ کے سامنے پہنچے تو اونی قبا ان کے جسم پر تھی اور سواری کی تکلیف کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے۔ ان کے والد نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عبد الرحمن تم نے یہ حرکت کی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے ان کی سفارش کی اور کہا، اے امیر المومنین، ان پر حد لگائی جا چکی ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی، اور عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کے بیٹے چلانے لگے، میں بیمار ہوں، آپ مجھے قتل کر رہے ہیں۔ روایت ہے کہ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے پر دوبارہ حد لگائی اور انہیں قید کر دیا۔ پہلے وہ بیمار ہوئے اور بعد ازاں فوت ہو گئے۔ اس کے باوجود سامعین کرام، الہی خشیت کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر اس وقت آسمان سے آواز آئے کہ سب لوگ بخشے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے مگر ایک کے سوا، فرمانے لگے شاید وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ یعنی اتنا زیادہ اللہ کا ڈر تھا ان پر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کا ایسا نمونہ دکھایا کہ ایک غلطی پر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بھی نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برخلاف آپ کا جو فضل عمر تھا، اس کی میں سناتا ہوں آپ کو واقعہ کہ جناب مرزا محمود احمد کا ایک بیٹا مرزا حنیف احمد ایک دفعہ ایک غلطی کر بیٹھا۔ جامعہ احمدیہ کے پرنسپل مولوی ابو العطا صاحب کی تحقیق کے نتیجے میں مرزا حنیف احمد کی غلطی نہ صرف ثابت ہو جاتی ہے بلکہ وہ بذات خود تحریراً اپنی غلطی کا اقرار بھی کر لیتا ہے۔ مولوی ابو العطا صاحب نے جب یہ سارا مقدمہ جناب خلیفہ صاحب کی خدمت میں بھیجا، خلیفہ ثانی صاحب کی خدمت میں بھیجا، تو خود ساختہ اور نام نہاد یہ فضل عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے بیٹے مرزا حنیف احمد کو سزا دینے کی بجائے جامعہ احمدی کے ایک معزز پرنسپل اور جماعت احمدیہ کے ایک جید عالم کے متعلق اگلے ہی جمعہ پر یہ اعلان کر دیا۔ کیا کیا اعلان؟ سنیے۔ انہوں نے اپنے جمعہ میں کہا، خطبہ جمعہ میں کہا، یہ طاعون کے چوہے ہیں، یعنی یہ جو مربیان ہیں یا پرنسپل صاحب تھے یہ، ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ طاعون کے چوہے ہیں اور انہیں بلوں سے نکال کر پاؤں کے نیچے مسل دیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمہارا فضل عمر تھا۔ بعض اوقات بعض دوست کہتے ہیں جماعت احمدیہ قادیان کے، بعض اوقات میں مربیوں کے متعلق سخت لفظ کہتا ہوں۔ دیکھو، میں یہ کہتا ہوں کہ مربی تقویٰ پر کر کیوں نہیں چلتے؟ ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو فالو کریں، ان نام نہاد خلیفوں کی باتیں نہ مانیں۔ یہ مجھے دکھ ہے اور میں اس لیے بعض کو تنقید بھی کرتا ہوں۔ لیکن یہ جس شخص جس نے جامعہ احمدیہ بنایا تھا، یہ مربی تیار کرتا تھا، آپ یہ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جامعہ احمدیہ کے پرنسپل، ایک معزز پرنسپل کے متعلق وہ کیا کہہ رہا ہے بندہ، جبکہ غلطی اپنے بیٹے کی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے غلطی کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حد لگائی اس پر اور بیٹا فوت ہو گیا۔ اور یہ صاحب جو کہتا تھا کہ میں فضل عمر ہوں، اس کے بیٹے نے غلطی کی اور بیٹے نے غلطی کو تحریراً تسلیم کیا، اور اس کے باوجود وہ جو تحقیق کرنے والا ایک معزز پرنسپل تھا جامعہ احمدیہ کا، اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ طاعون کے چوہے ہیں اور انہیں بلوں سے نکال کر پاؤں کے نیچے مسل دیا جائے۔ میں جماعت احمدیہ قادیان سم محمود کے تمام مربیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم طاعون کے چوہے ہو؟ اے میرے احمدی بھائیوں، آپ ہوش کے ناخن لیں۔ میرا آپ سب سے سوال ہے کہ اس قسم کی نا انصافیاں کرنے والا اور اپنی جماعت کے علماء کو ذلیل و رسوا کرنے والا کیا فضل عمر ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اگر یہ شخص کسی ملک کا بادشاہ ہوتا یا حکمران ہوتا، خلیفہ ثانی، کوئی چھوٹا سا ملک بشک ہوتا، جس طرح چھوٹا سا ملک ہیں دنیا میں، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ اپنے رعایا پر مصیبتیں ڈالتا، ان کو اتنی زیادہ دکھ دیتا کہ مرے ہوئے فرعون اور ابو جہل کی روحیں بھی کانپ جاتی۔ یہ وہ شخص تھا جو جماعت میں مسلم موعود اور فضل عمر بنا پھرتا رہا ساری زندگی، اور لوگ احمدی پتہ نہیں ان کی عقلیں کدھر گئی تھیں، وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے پیر چومتی پھر رہی تھی۔
اے برادران اسلام، میں آپ لوگوں کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں سے شہر کی کنجی لینے کے لیے تشریف لے گئے اور شہر کے قریب پہنچے تو اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ سیدنا حضرت فاروق کے اعظم کے استقبال کے لیے نکلے۔ جب یہ جماعت ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں کچھ پانی تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی سے اتر پڑے، پاؤں سے چرمی موزے نکال کر کندھے پر ڈال لیے، اونٹنی کی مہار پکڑ کر پانی میں اترے اور اس شان سے شہر کی فصیل کے قریب پہنچنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ سے رہا نہ گیا۔ عرض کی، حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا پیراہن پیوند زدہ ہے، موزے آپ کاندھوں پر ڈالے ہوئے ہیں، اونٹنی کی نکیل تھام کر آپ چل رہے ہیں، سارا شہر امنڈا ہوا ہے، ہزارہا لوگ آپ کو دیکھیں گے، خلیفۃ المسلمین کو اس حلیہ میں دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے؟ اس طرح تو ہماری بڑی سبکی ہوگی اور مذاق اڑے گا۔ خدا کے لیے آپ ذرا اچھا لباس پہن لیں، شان سے سواری پر بیٹھیں، تب شہر کی فضیل کے قریب تشریف لے چلیں۔ سامعین کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جلال چھا گیا اور غصہ میں فرمایا، ابو عبیدہ، اگر تمہارے بوڑھے ہونے اور صحابیت کا خیال نہ ہوتا اور تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے اس بات کی ایسی سزا دیتا کہ ساری امت کے لیے سامان عبرت ہوتی۔ ابو عبیدہ، ہم سب ذلیل لوگ تھے، دنیا کی کوئی قوم ہمیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی۔ یاد رکھو کہ جو عزت ہمیں خدا نے دی ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز یعنی لباس اور سواری کے ذریعے اگر ہم عزت چاہیں گے تو خدا ہمیں ذلیل کر دے گا اور یہ عزت جو ہمیں ملی ہے چھن جائے۔ میں جماعت احمدیہ قادیان کے جالوں سے کہوں گا کہ اپنے خلیفوں کو سمجھاؤ، جماعت احمدیہ قادیان کے ساتھ عالم اسلام یا پاکستان کی اسمبلی نے جو کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری کرتوت ہے۔ تم نے اصل حقیقت اسلام کو چھوڑ دیا، احمدیت کو چھوڑ دیا، اس کی روح کو چھوڑ دیا، تم دنیا پرست ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نوبت پر پہنچا دیا کہ آج تم اسلام سے باہر ہو کر بیٹھے ہوئے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، کیا آپ جناب خلیفہ ثانی کی زندگی میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، منکسر مزاجی اور کبر و نخوت سے پاک نمونے کی کوئی ایک مثال آپ لوگ مجھے دے سکتے ہیں؟ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں دکھائیں اپنی عمل سے کر کے، ہرگز نہیں تم دکھا سکتے۔ تو پھر آپ سوچو کہ خلیفہ ثانی فضل عمر کیسے بن گئے؟ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ اپنی مشہور زمانہ کتاب طبقات میں ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بہت کم گزارا لیتے، اور حالات یہ تھی کہ جب کپڑے گرمیوں میں بناتے تھے تو یہ کپڑے اس وقت تک استعمال میں رکھتے تھے جب تک وہ بوسیدہ ہو کر پاش پاش نہیں ہو جاتے تھے۔ جب کبھی موسم بدلتا تو آپ کو سخت اذیت پہنچتی۔ آپ کی غذا جو کی روٹی اور زیتون کا سالن تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارا نام نہ لینا اور ہماری نمائندگی کرتے ہوئے اپنے باپ سے کہیں کہ جو وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے گزارا لیتے ہیں، اس سے تو بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو سکتی، لہٰذا کچھ اضافہ کر لیجیے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے باپ سے یہ کہا تو فرمانے لگے، وہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی ترغیب دے رہی ہیں؟ میں ضرور ان کی خبر لوں گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، میں نے وعدہ کیا ہے کہ نام نہیں بتاؤں گی۔ فرمایا، اچھا تم میرے اور ان لوگوں کے درمیان ہو، بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقے نہیں کیے تھے؟ پے بند لگے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تھے؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی تو مجھے ایسے مشورے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اے میرے احمدی بھائیوں، جناب خلیفہ ثانی صاحب کے 52 سالہ دور خلافت میں
یا خلافت سے پہلے کی زندگی میں سے سادگی، عز و انکسار، غریبانہ مزاج کی تم ایک مثال بھی مجھے دے سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے تو شاہانہ زندگی بسر کی، فاقہ یا پیوند لگے کپڑے پہننے کا تو ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک نمونہ کے برخلاف، وہ جو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اپنے محترم والد علیہ السلام کی بنائی ہوئی صدر انجمن احمدیہ کو ٹھوکر مار کر اپنی ہی بنائی ہوئی انجمن اور مجلس کے ممبروں سے اپنا انتخاب کروا کر جماعتی اقتدار پر قبضہ جما کر بیٹھ جائے، تو اے میرے احمدی بھائیوں، حضرت امام مہدی و مسیح موسم کا ایسا ناخلف بیٹا، نافرما بردار بیٹا فضل عمر کے ٹائٹل کا مصداق کس طرح ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی ضروریات کا دھیان رکھنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر مدینہ میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ کے قریب سرار کے مقام سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت خیمے میں کچھ پکا رہی تھی اور چند بچے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نزدیک پہنچے تو سنا کہ بچے رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بڑھیا نے بتایا یہ بھوکے ہیں اس لیے روتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، صرف پانی چڑھا دیا ہے کہ بچے بہل جائیں اور پھر سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسلم کو لے کر شہر لوٹے، بیت المال کا دروازہ کھولا، آٹے کا ایک تھیلا اور روغن زیتون کا ایک برتن اٹھا لیا۔ اسلم نے کہا میرے کندھے پر رکھ دیجیے۔ فرمایا کیا قیامت کے روز بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آپ نے یہ سامان لا کر بڑھیا کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے ملک پر ایک مقتدر حکمران تھا اور خلیفہ ثانی تھا محمدی سلسلے میں، وہ اس کی آگ پھونکنے لگے اس بڑھیا کے آگے۔ بڑھیا نے کہا اللہ تمہیں جزا دے، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا نہ کہ عمر کو۔ فرمایا دیکھو عظیم انسان تھے، نام نہیں لیا کہ میں ہی عمر ہوں۔ یہ لوگ ہوتے جٹ کہتے کہ میں تو عمر ہوں، یہ دکھاوے والے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ عمر کو معاف فرمائے۔ خیر کل تم بچوں کو لے کر خلیفہ کے پاس آؤ، انشاءاللہ میں بھی وہاں ملوں گا اور تمہارا وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ نام تک نہیں لیا کہ میں وہی عمر تو میں ہی ہوں، نہیں کہا۔ یہ ہے تقویٰ کی باریک راہیں اور یہ ہے اسلام کی حقیقت اور اس کی تعلیم جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پا کر ہمیں آگے امت کو دی ہے۔ سامعین کرام، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور یہ ہوتی ہے فضل عمر کی شان۔ کیا آپ لوگ بھی اپنے نام نہاد فضل عمر کے وجود سے، ان کے عمل سے 52 سال ان کی حکومت رہی تھی، ایسی باتیں یا ایسا واقعہ دکھا سکتے ہو کہ وہ بھی اپنی مریدوں کی اس طرح خبر گیری کیا کرتا تھا؟ اس نے تو ساری عمر اپنے مریدوں کو عذاب میں مبتلا رکھا اور اپنے مریدوں کی عزتوں کو تار تار کیا، اخراج اور مقاطع کیے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، کیا تم خلیفہ ثانی صاحب کے دور خلافت میں ان کے طرز عمل یا رویے میں سے بھی کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ مجھے دکھا سکتے ہو یا مجھے بتا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر بشیر الدین محمود احمد ایسا مکار اور ڈھونگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فضل عمر کیسے ہو گیا؟ ایک عام متقی انسان کے قول و فعل میں تضاد سامعین کرام نہیں ہوا کرتا۔ متقی ہوتا ہے نا انسان، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ ایک عام سمپل جو متقی انسان ہے، چے جائے کا مسلم موعود کا دعویٰ کرنے والا، فضل عمر کی دہائیاں دینے والا، ایک صاحب الہام، یعنی الہام کا بھی وہ دعویٰ کرتا تھا مجھے الہام بھی ہوتا ہے، اور رشد و ہدایت یافتہ انسان کے قول و فعل میں ایسا تضاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ دعوے وہ کر کے بیٹھا تھا فضل عمر کے مسلم موعود ہونے کے، جبکہ عمل اس کے یہ تھے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ صف کی آیات 3 اور 4 میں فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو، یہ سورۃ صف کی آیت نمبر 3 اور 4 ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے اے مومنو، اے ایمان والو، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ میں آپ لوگوں کو پھر آخر میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد، وہی جو شروع میں نے وہ اس کے 2 بیان پڑھے تھے کہ وہ برکات خلافت میں کہتے ہیں اپنی تقریر میں، بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد تھا، اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد انتخاب خلیفہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بیٹے سے اس میں مشورہ لیا جائے، لیکن اس کو خلیفہ بننے کا حق نہ ہوگا۔ اگلے بیان میں کہتے ہیں اگلے صفحہ پر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو۔ ہاں، اگر خدا تعالیٰ معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے، یہ بات بالکل سچی ہے کہ اگر کسی انسان کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو معمور فرما دے تو یہ ایک الگ بات ہے، اس میں تو کوئی اعتراض والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے کہتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں سامعین سے پوچھتا ہوں کہ ان کی زندگی کے بعد، یعنی جب فوت ہو رہے تھے، کیا وہ، اگر ان کا یہ سچا ایمان تھا کہ باپ کے بعد خلیفہ بیٹا نہیں ہونا چاہیے، تو کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد میرے خاندان میں میری اولاد میں سے خلیفہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں لکھ کے جاتا ہوں، نہیں ہو۔ کیا انہوں نے کیا یہ کام؟ یعنی تم خود دیکھو عمل کیا تھا اس کا۔ 100 سال ہو گیا کہ یہ بلائد مشق تمہیں چمٹی ہوئی ہے، تمہاری جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ابھی تک ان کے پروگرام ہے کہ 1000 سال تک ہم ان مریدوں کو رگڑیں۔ میرا صاحب کو تم مانا ہے انہوں نے، یہ ماننے کی سزا تمہیں دے رہے ہیں کہ تم نے کیوں مانا اس کو۔ اگر مانا ہے تو یہ بھگتو، ہماری سزائیں بھگتو اور ہماری نوکری چاکری کرو۔ 1000 سال تک ان کے پروگرام ہیں۔ تو دعوے یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میں بھی سمجھتا ہوں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کتنا بڑا قول و فعل میں تضاد تھا اس شخص کے، اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں مسلم موعود ہوں اور میں فضل عمر ہوں۔ میں جماعت احمدیہ قادیان کے لوگ کہتے ہیں کہ شرم کرو تم، ابھی بھی چھوڑو۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کس کے لیے بنائی ہوئی ہے تم نے؟ کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ آخر میں سامعین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ سقراط جب زہر کا پیالہ پی چکا تو اس کے شاگرد کریٹو نے پوچھا کہ اے استاد، بتا کہ ہم تیری تجہیز و تکفین کن رسموں کے مطابق کریں؟ میری تجہیز و تکفین؟ سقراط ہنسا اور پھر سنجیدہ ہو کر بولا کہ کریٹو، میں نے تم لوگوں کو تمام عمر سمجھایا کہ لفظوں کو ان کے صحیح معنی میں استعمال کیا کرو، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کریٹو، یاد رکھو کہ لفظوں کا غلط استعمال سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ خلیفہ ثانی صاحب جو فضل عمر بنا پھرتا تھا ساری زندگی، اور جماعت کو اس نے جس طریقے سے چلایا اور لوگوں کے ساتھ اخراج مخاطی کیے، اور قول و فعل میں جتنا اس بندے کے قول و فعل میں تضاد رہا ہے ساری زندگی، تو کیا یہ ساری زندگی وہ گناہ نہیں کرتا رہا تھا؟ اس قسم کا بندہ خدا کا چنیدہ بندہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر الہام نازل فرمائے؟ اس قسم کا مکر کرنے والا شخص کبھی مسلم موعود نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ مسلم موعود، نہ وہ فضل عمر جو ہے، ذکی غلام جو موعود ہے، وہ حضرت مرزا صاحب السلام کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا۔ تو بشیر الدین محمود کیسے فضل عمر ہو گیا، کیسے مسلم موعود ہو گیا؟ تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خود غور کرو اس بات پر کہ تمہارے ساتھ 100 سال میں کیا ٹریجڈی ہوئی ہے، یہ ہاتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے سارا یہ کام کیا تمہارے ساتھ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے، تم قبروں میں مردے پڑے ہو، تمہارے اندر سوال کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، ڈرتے ہو تم لوگ۔
کہ کہیں خراج نہ ہو جائے، مقاضے نہ ہو جائے، حالانکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ جب حق دیتا ہے سوال کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حق دیتے ہیں سوال کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السوال و نصف العلم، سوال نصف علم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ السوال و مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ حضرت مرزا صاحب اسلام ہمیں سوال کا حق دیتے ہیں۔ انہوں نے اس زندگی میں اس قسم کے مردوں کو جگایا تھا اور کھڑے کیا تھا۔ افسوس کہ ان کی وفات کے بعد اس کی اولاد نے ہی لوگوں کو زندہ درگور قبروں میں ڈال دیا، زندہ لوگوں کو ہی قبروں میں داخل کر دیا۔ اب تمہاری کیا حال ہے؟ تم چلتی پھرتی لاشیں ہو، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تقویٰ سے خالی ہو تم لوگ۔ اگر تم میں تقویٰ ہوتا، تقویٰ تم میں سے نہ جاتا تو تم کبھی بھی ان خلیفوں سے نہ ڈرتے۔ تمہارا ان خلیفوں، نام نہاد خلیفوں سے بلائے دمشق سے ڈرنا بتاتا ہے کہ تم تقویٰ سے خالی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں تقویٰ نصیب کرے۔ اور جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر دنیا کے غیر اللہ کے جو خوف ہیں وہ اس کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے اور آپ کو سمجھ دے۔ تو آخر میں حضور اسلام کے ان 2 اشعار پر میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک کرشمہ سے دکھا اپنی وہ عظمت اے قدیر، ایک کرشمہ سے دکھا اپنی وہ عظمت اے قدیر، جس سے دیکھے تیرے چہرے کو ہر ایک غفلت شعار۔ یا الہی ایک نشاں اپنے کرم سے پھر دکھا، یا الہی ایک نشاں اپنے کرم سے پھر دکھا، گردنیں جھک جائیں جس سے اور مکذب ہوں خوار۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔